بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم عالم اسلام کے وسائل و مسائل پڑھ رہے ہیں۔ آج ہمارے اس کورس کا سبق نمبر 50 ہوگا۔ اس کا ہمارا سبق اسلامی جمہوریہ پاکستان کے 12ویں حصے پر مشتمل ہوگا۔ آج کے سبق کی جانب جانے سے پہلے اپنے پچھلے سبق کی اہم ابحاث پر ایک نظر دوڑا لیتے ہیں۔ پچھلا سبق ہمارا اسلامی جمہوریہ پاکستان کے 11ویں حصے پر مشتمل تھا۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے ایک ہی پوائنٹ پر گفتگو کی اور وہ تھا ایٹمی ری پروسیسنگ کا حصول۔ آج کے سبق کی اہم ابحاث جان لیتے ہیں۔ آج کا سبق ہمارا اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وسائل پر مشتمل ہوگا۔ آج کے سبق کے اندر ہم کن کن ابحاث پر گفتگو کریں گے، ان میں سے آج کے سبق کی ہماری پہلی بحث اس ملک کے تیل اور گیس کے ذخائر ہوں گے۔ اسی طرح آج کے سبق کے اندر ہمارا دوسرا پوائنٹ اس ملک کی معدنیات ہوں گی۔ تیسرے نمبر پر آج ہم اس ملک کی زراعت پر گفتگو کریں گے۔ آج کے سبق کا ہمارا چوتھا پوائنٹ اس ملک کے آبی وسائل ہوں گے، اور آج کے سبق کا سب سے آخری اور 5واں پوائنٹ قابل تجدید توانائی کے ذرائع ہیں۔ تو آج کے سبق کی یہ 5 اہم ابحاث ہیں جس پر ہم بات کریں گے۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق کے پہلے پوائنٹ کی جانب، یعنی تیل اور گیس کے ذخائر کی جانب۔ پاکستان تیل اور گیس کے اہم ذخائر کے لیے جانا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ ذخائر دوسرے ممالک کے مقابلے میں نسبتاً محدود ہیں، لیکن پھر بھی یہ ملک کی توانائی کی ضروریات کو پورا کرنے اور اس کی معیشت میں اپنا حصہ ڈالنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ پاکستان میں تیل اور گیس کے شعبے پر ملکی اور بین الاقوامی دونوں طرح کی تلاش اور پیداواری کمپنیوں کا غلبہ ہے۔ ملک میں تیل اور گیس کے کئی شعبے ہیں، جن میں سب سے زیادہ سندھ اور بلوچستان کے صوبوں میں واقع ہیں۔ تیل کے لحاظ سے پاکستان کے پاس سمندری اور آبشور دونوں ذخائر ہیں۔ ساحل کے بڑے تیل کے ذخائر میں ڈھوڈک، منزلائی، ناشپا، مردان خیل اور مکوری شامل ہیں۔ آبشور ذخائر بنیادی طور پر سندھ کے ڈیلٹا کے علاقے میں واقع ہیں، خاص طور پر بحیرہ عرب میں۔ قدرتی گیس پاکستان میں توانائی کے وافر ذرائع میں سے ایک ہے۔ ملک میں قدرتی گیس کے کافی ثابت شدہ ذخائر ہیں جو بنیادی طور پر صوبہ سندھ میں واقع ہیں۔ 1952 میں دریافت ہونے والی سوئی گیس فیلڈ پاکستان میں گیس پیدا کرنے والی سب سے بڑی اور قدیم ترین گیس فیلڈ ہے۔ دیگر اہم گیس فیلڈز میں کندکوٹ، ماڑی، قادرپور اور ساون شامل ہیں۔ تیل اور گیس کے وسائل کی دستیابی نے پاکستان میں معیشت کے مختلف شعبوں کو سہارا دینے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ان شعبوں میں بجلی کی پیداوار، نقل و حمل، صنعت اور گھریلو استعمال شامل ہیں۔ تیل اور گیس سے چلنے والے پاور پلانٹس انرجی مکس میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، بجلی کی مستحکم فراہمی کو یقینی بناتے ہیں۔ ان ذخائر ہونے کے باوجود پاکستان اب بھی اپنی بڑھتی ہوئی توانائی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تیل اور گیس کی ایک قابل ذکر مقدار درآمد کرتا ہے۔ ملک فعال طور پر نئے شعبوں کی تلاش کر رہا ہے اور تیل اور گیس کے شعبے میں سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے تاکہ ملکی پیداوار میں اضافہ ہو اور درآمدات پر انحصار کم کیا جا سکے۔ اگرچہ پاکستان کے تیل اور گیس کے ذخائر کچھ دوسرے ممالک کی طرح کافی نہیں ہو سکتے، لیکن یہ ضروری وسائل ہیں جو ملک کی توانائی کے شعبے کو چلاتے ہیں اور اس کی معیشت میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔ ان ذخائر کی تلاش اور ترقی کی مسلسل کوششوں سے نہ صرف ملک کی توانائی کی بڑھتی ہوئی ضروریات کو پورا کرنے میں مدد ملے گی، بلکہ طویل مدت میں خود کفالت اور اقتصادی ترقی کو بھی فروغ ملے گا۔ عزیز طلبہ کرام، اس طرح آج کے سبق کا ہمارا یہ پہلا پوائنٹ مکمل ہوا، جس کے اندر ہم نے پاکستان کے تیل اور گیس کے ذخائر پر گفتگو کی۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق کے دوسرے پوائنٹ کی جانب۔ آج کے سبق کا ہمارا دوسرا پوائنٹ ہے ملک پاکستان کی معدنیات۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو متنوع معدنی وسائل کا حامل ہے۔ قیمتی جواہرات سے لے کر کوئلے اور تانبے کے بڑے ذخائر تک پاکستان کی معدنی دولت اس کی معیشت اور ترقی کے لیے ایک اہم اثاثہ ہے۔ آئیے جواہرات سے شروع کرتے ہیں۔ پاکستان قیمتی اور نیم قیمتی جواہرات کے وسیع ذخائر کے لیے مشہور ہے۔ پاکستان میں پائے جانے والے سب سے مشہور قیمتی پتھروں میں سے ایک کشمیر کا نیلم ہے، جو اپنے گہرے نیلے رنگ اور غیر معمولی وضاحت کے لیے جانا جاتا ہے۔ دیگر قیمتی پتھروں میں زمرد، روبی، پکھراج اور ٹورمالائن شامل ہیں۔ پاکستان کے شمالی علاقے بالخصوص گلگت بلتستان کا خطہ اپنے شاندار قیمتی پتھروں کے ذخائر کے لیے جانا جاتا ہے۔ دھاتوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ پاکستان کے پاس تانبے اور سونے کے کافی ذخائر ہیں۔ صوبہ بلوچستان میں واقع سینٹک کاپر گولڈ پروجیکٹ پاکستان میں تانبے اور سونے کے سب سے بڑے ذخائر میں سے ایک ہے۔ یہ منصوبہ کئی دہائیوں سے کام کر رہا ہے اور ملک کی دھات کی پیداوار میں نمایاں کردار ادا کر رہا ہے۔ مزید برآں بلوچستان میں ریکوڈک کاپر گولڈ پروجیکٹ
پروجیکٹ کا تخمینہ دنیا کے سب سے بڑے غیر استعمال شدہ تانبے اور سونے کے ذخائر ہیں۔ پاکستان میں کوئلے کے بھی نمایاں ذخائر موجود ہیں جو ملک کی توانائی کے شعبے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ صوبہ سندھ میں تھر کول فیلڈ کو دنیا میں کوئلے کے سب سے بڑے ذخائر میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ اس میں 175 بلین ٹن سے زیادہ کوئلے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ بنیادی طور پر لگنائٹ اس وسائل کو تیار کرنے اور اسے بجلی پیدا کرنے کے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوششیں جاری ہیں، جس سے درآمدی ایندھن پر پاکستان کا انحصار کم ہوگا۔ ان اہم معدنیات کے علاوہ پاکستان میں چونا پتھر، جپسم، چٹان نمک اور ماربل کے ذخائر بھی موجود ہیں۔ یہ وسائل مختلف صنعتوں جیسے تعمیر، سیمنٹ کی پیداوار اور مینوفیکچرنگ میں بہت اہم ہیں۔ کھیوڑا سالٹ مائن جو صوبہ پنجاب میں واقع ہے دنیا کی سب سے بڑی اور قدیم نمک کی کانوں میں سے ایک ہے جو اعلیٰ معیار کا گلابی ہمالیائی نمک پیدا کرتی ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ ان معدنی وسائل کی تلاش اور ترقی کے لیے اہم سرمایہ کاری، تکنیکی مہارت اور پائیدار طریقوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ پاکستان اپنے کانکنی کے شعبے میں حصہ لینے اور ذمہ دار کانکنی کے طریقوں کو فروغ دینے کے لیے مقامی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کی بھرپور حوصلہ افزائی کر رہا ہے۔ عزیز طلبہ کرام، اس طرح آج کے سبق کا ہمارا یہ دوسرا پوائنٹ بھی مکمل ہوا جس کے اندر ہم نے پاکستان کی معدنیات کا جائزہ لیا۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق کے تیسرے پوائنٹ کی جانب۔ آج کے سبق کا ہمارا تیسرا پوائنٹ ہے پاکستان کی زراعت۔ پاکستان کا زرعی شعبہ ملکی معیشت میں اہم کردار ادا کرتا ہے، روزگار کے مواقع فراہم کرتا ہے، غذائی تحفظ میں حصہ ڈالتا ہے اور برآمدات کے ذریعے زر مبادلہ پیدا کرتا ہے۔ سب سے پہلے پاکستان میں اگائی جانے والی فصلوں کی اقسام پر بات کرتے ہیں۔ ملک میں زرعی موسمی علاقوں کی متنوع رینج ہے جو مختلف فصلوں کی کاشت کی اجازت دیتی ہے۔ گندم سب سے اہم فصل ہے اور غذائی تحفظ میں ایک بڑی حصے دار ہے۔ دیگر اہم فصلوں میں چاول، کپاس، گنا، مکئی اور دالیں شامل ہیں۔ یہ فصلیں ملکی کھپت کو پورا کرتی ہیں اور بین الاقوامی منڈیوں میں بھی برآمد کی جاتی ہیں۔ چونکہ پاکستان بنیادی طور پر خشک سے لے کر نیم بنجر خطہ ہے، آبپاشی کے نظام زرعی پیداوار کی صلاحیت کے لیے بہت اہم ہیں۔ دریائے سندھ کا نظام نہروں اور ڈیموں کی ایک سیریز سے تعاون یافتہ پاکستان کے آبپاشی کے نظام کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ یہ ملک بھر میں کھیتی باڑی کو پانی فراہم کرنے میں مدد کرتا ہے، سال بھر فصلوں کی بہترین پیداوار کو یقینی بناتا ہے۔ تاہم پانی کا مؤثر انتظام اور آبپاشی کے بنیادی ڈھانچے کی جدید کاری مسلسل چیلنجز ہیں۔ پاکستان کی زراعت کا ایک اور اہم پہلو مویشیوں کی فارمنگ ہے۔ مویشی بھینس، بھیڑ اور بکری سمیت ملک کی معیشت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ لائیو اسٹاک فارمنگ نہ صرف دودھ، گوشت اور چمڑے کی مصنوعات مہیا کرتی ہے بلکہ کئی دیہی برادریوں کے لیے روزگار کا ذریعہ بھی ہے۔ مویشی کاشتکاروں کے لیے ایک قیمتی اثاثے کے طور پر کام کرتا ہے جو انہیں مشکل وقت میں آمدنی میں استحکام اور حفاظتی جال فراہم کرتا ہے۔ پاکستان کے زرعی شعبے میں ایک اہم مسئلہ جدید ٹیکنالوجی اور تکنیک کا استعمال ہے۔ جبکہ روایتی کاشتکاری کے طریقے برقرار ہیں، پیداواری صلاحیت اور کارکردگی کو بڑھانے کے لیے جدید طریقوں کو اپنانے کی بڑھتی ہوئی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر زراعت کی درست تکنیک جیسے فصل کی نگرانی اور ڈیٹا کے تجزیے کے لیے ڈرون کا استعمال، کسانوں کو کھاد کے استعمال، کیڑوں پر قابو پانے اور پیداوار کی اصلاح کے بارے میں باخبر فیصلے کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ حکومت پاکستان نے زرعی شعبے میں تحقیق اور ترقی کی اہمیت کو تسلیم کیا ہے۔ کئی زرعی تحقیقی ادارے اور یونیورسٹیاں فصلوں کی بہترین اقسام تیار کرنے، زیادہ سے زیادہ پیداوار اور پودوں کی بیماریوں اور کیڑوں سے لڑنے کے لیے سرگرم عمل ہیں۔ اس کا مقصد فصلوں کی لچک کو بڑھانا اور مجموعی زرعی پیداواری صلاحیت کو بہتر بنانا ہے۔ مزید برآں کسانوں کے لیے مارکیٹ تک رسائی کو بڑھانا بہت ضروری ہے۔ مؤثر سپلائی چین، سٹوریج کی سہولیات اور مارکیٹ انفراسٹرکچر کا قیام زرعی پیداوار کی مناسب قیمتوں کو یقینی بنا سکتا ہے اور فصل کے بعد ہونے والے نقصانات کو کم کر سکتا ہے۔ مزید برآں ویلیو ایڈڈ مصنوعات تیار کرنا، برآمدات کو آسان بنانا اور کسانوں کو بین الاقوامی منڈیوں سے جوڑنا زرعی معیشت کو فروغ دینے کے لیے ضروری اقدامات ہیں۔ پاکستان کا زرعی شعبہ اس کی معیشت کا ایک اہم جز ہے جو معاش فراہم کرتا ہے، غذائی تحفظ کو یقینی بناتا ہے اور برآمدی آمدنی میں حصہ ڈالتا ہے۔ صحیح سرمایہ کاری، تکنیکی ترقی، پائیدار طریقوں اور معاون پالیسیوں کے ساتھ پاکستان اپنے زرعی شعبے کی صلاحیت کو بروئے کار لا سکتا ہے۔ عزیز طلبہ کرام، اس طرح آج کے سبق کا ہمارا یہ
चौथा पॉइंट भी मुकम्मल हुआ, जिसके अंदर हमने पाकिस्तान की ज़राअत पर तफसीलन गुफ्तगू की। अब चलते हैं आज के सबक के चौथे पॉइंट की जानिब। आज के सबक का हमारा चौथा पॉइंट है पाकिस्तान के आबी वसाइल। पाकिस्तान के आबी वसाइल बुनियादी तौर पर दरिया सिंध के निज़ाम से आते हैं, जिसमें कई बड़े दरिया शामिल हैं, जैसा कि सिंध, जेहलम, चनाब, रावी और सतलज वगैरह। ये दरिया हिमालय और कराकोरम के पहाड़ी सिलसिलों से निकलते हैं और मुल्क को मीठे पानी की खासी मिकदार फराहम करते हैं। सिर्फ दरिया सिंध पाकिस्तान के कुल दरिया के बहाव का तकरीबन 65% हिस्सा डालता है। दरिया सिंध के निज़ाम को नहरों और बैराजों के वसी नेटवर्क से तावन हासिल है, जिसमें तरबेला और मंगला डैम सबसे बड़े आबी ज़खायर हैं। ये ढांचे छोटे डैमों और बैराजों के साथ पानी के बहाव को मुनज़्ज़म करने, आबपाशी की फराहमी और पन बिजली पैदा करने में मदद करते हैं। पाकिस्तान में पानी की दस्तयाबी इंतहाई मौसमी है। दरिया का ज्यादातर बहाव मानसून के मौसम में होता है और खुश्क महीनों में नुमाया कमी वाक़ होती है। इस मौसमी तगय्युर पर काबू पाने और साल भर पानी की दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान ने एक पेचीदा आबपाशी का निज़ाम तैयार किया है, जिसे इंडस बेसन इरिगेशन सिस्टम कहा जाता है। सिंध तास आबपाशी का निज़ाम दुनिया के सबसे बड़े मरबूत आबपाशी के नेटवर्क में से एक है, जो पंजाब और सिंध के सूबों के वसी इलाकों पर मुहित है। ये गंदम, चावल, कपास, गन्ने और सब्जियों जैसी फसलों के लिए पानी फराहम करके ज़रूरी पैदावार को बरकरार रखने में मदद फराहम करता है। आबपाशी का ये निज़ाम ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने में अहम किरदार अदा करता है, क्योंकि ज़राअत पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है और देही इलाकों में सबसे बड़ा रोजगार फराहम करती है। ताहम एक वसी आबपाशी के निज़ाम के बावजूद पाकिस्तान को अपने आबी वसाइल के हवाले से चैलेंजेस का सामना है। एक बड़ा चैलेंज पानी की कमी है। बढ़ती हुई आबादी, तेजी से शहरी कारी, पानी के इंतजाम के गैर मौसर तरीकों और मौसमियाती तब्दीलियों के असरात ने पानी के दस्तयाब वसाइल पर बहुत ज्यादा दबाव डाला है। एक और चैलेंज सूबों में पानी की तकसीम का मसला है। भारत और पाकिस्तान के दरमियान 1960 में तय पाने वाला सिंध आबी माहिदा दोनों ममालिक के दरमियान दरियाई पानी की तकसीम को कंट्रोल करता है। ताहम तनाज़ात वक्तन फवक्तन जन्म लेते हैं, जो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ सूबों के दरमियान तनाव का बाइस बनते हैं। इसके अलावा पानी की आलूदगी एक बढ़ती हुई तशवीश है। सनती अखराज, गैर इलाज शुदा सेवरेज और कीड़े मार अद्वियात और खादों पर मुश्तमिल ज़रूरी बहाव आबी ज़खायर को आलूदा करने में मुआविन है। यह आलूदगी न सिर्फ पीने के साफ पानी की दस्तयाबी को मुतासिर करती है, बल्कि आबी माहौलियाती निज़ाम और सेहत आमा के लिए भी खतरे का बाइस बनती है। पाकिस्तान के आबी वसाइल, जो बुनियादी तौर पर दरिया सिंध के निज़ाम से चलते हैं, ज़राअत, माश और मुल्क की मजमूई मैशियत को सहारा देने में अहम किरदार अदा करते हैं। ताहम पानी की किल्लत, बैनुस्सूबाई तनाज़ात और आलूदगी नुमाया चैलेंजेस हैं। पानी के पायदार इंतजाम के तरीकों को अपनाने, पानी की तकसीम के मसाइल को हल करने और पानी के तहफ़्फ़ुज़ को तरजीह देकर पाकिस्तान अपने लोगों और माहौलियात के फायदे के लिए अपने आबी वसाइल की तवील मुद्दती दस्तयाबी और पायदारी को यकीनी बना सकता है। अजीज तलबा कराम, इस तरह आज के सबक का हमारा ये चौथा पॉइंट मुकम्मल हुआ, जिसके अंदर हमने पाकिस्तान के आबी ज़खायर पर गुफ्तगू की। अब चलते हैं आज के सबक के पांचवें और सबसे आखिरी पॉइंट की जानिब, और ये पॉइंट है काबिल तजदीद तवानाई। पाकिस्तान बहुत से दूसरे ममालिक की तरह अपनी तवानाई की बढ़ती हुई जरूरियात को पूरा करने, फोसल ईंधन पर इन्हिसार को कम करने और तवानाई के रवायती ज़राए से मुंसलिक नुकसानदेह माहौलियात असरात को कम करने के जरिए काबिल तजदीद तवानाई पर तेजी से तवज्जो दे रहा है। पाकिस्तान में काबिल तजदीद तवानाई के सबसे ज्यादा वसाइल में से एक शमसी तवानाई है। मुल्क का एक मिसाली जोग्राफी महल वक़ू है, जो इससे साल भर सूरज की रोशनी हासिल करने की इजाजत देता है। यह शमसी तवानाई को बिजली की पैदावार के लिए एक काबिल अमल और उम्मीद अफजा इख्तियार बनाता है। पाकिस्तान ने शमसी मंसूबों में बहुत ज्यादा सरमायाकारी की है, बशमूल छतों के सोलर पैनल, सोलर पार्क्स और ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम। इसका मकसद अपनी बिजली की जरूरियात को पूरा करने के लिए शमसी तवानाई की सलाहियत को बुरे कार लाना है, खास तौर पर दूर दराज और ऑफ ग्रिड इलाकों में। पाकिस्तान में काबिल तजदीद तवानाई का एक और अहम जरिया हवा की तवानाई है। सिंध और बलूचिस्तान के साहिली इलाकों के साथ साथ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ इलाकों में हवा से बिजली पैदा करने की बेहतरीन सलाहियत मौजूद है। इन इलाकों में तेज और मुसलसल हवाएं इन्हें विंड टर्बाइंस की तनसीब के लिए मौजू बनाती हैं। पाकिस्तान ने विंड फार्म्स कायम किए हैं और अपने तवानाई के मुरक्कब को मुतनव्वे बनाने के लिए विंड एनर्जी के मंसूबों में सरमायाकारी की हौसला अफजाई जारी रखे हुए है। हाइड्रो पावर भी पाकिस्तान में काबिल तजदीद तवानाई का एक काबिल कदर वसीला है। मुल्क को कई दरियाओं और आबी ज़खायर से नवाजा गया है, जो पन बिजली के मंसूबों की तरक्की के मौके फराहम करते हैं। दरिया सिंध का निज़ाम, जिसका जिक्र पहले हम आबी वसाइल में कर चुके हैं, मुतअद्दिद हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स के बुनियाद फराहम करता है। तरबीला और मंगला डैम ऐसी हाइड्रो इलेक्ट्रिक सहूलियत की
نمایاں مثالیں ہیں۔ پاکستان اضافی ڈیموں اور چھوٹے پیمانے پر پن بجلی کے منصوبوں کی تعمیر کے ذریعے اپنی پن بجلی کی صلاحیت کو مزید فائدہ پہنچانا چاہتا ہے۔ بایو انرجی ایک اور قابل تجدید توانائی کا وسیلہ ہے جسے پاکستان استعمال کر سکتا ہے۔ اپنے اہم زرعی شعبے کے ساتھ پاکستان میں توانائی کی پیداوار کے لیے بایو ماس کی کافی مقدار دستیاب ہے۔ بایو ماس جیسے فصلوں کی باقیات، جانوروں کا فضلہ اور لکڑی بایو گیس کی پیداوار جیسے مختلف عملوں کے ذریعے گرمی اور بجلی پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بایو انرجی کو فروغ دینا نہ صرف صاف اور قابل اعتماد توانائی فراہم کر سکتا ہے بلکہ پائیدار فضلہ کے انتظام کے طریقوں میں بھی حصہ ڈال سکتا ہے۔ حالیہ برسوں میں پاکستان نے قابل تجدید توانائی کی ٹیکنالوجیز کی تعیناتی میں نمایاں پیش رفت کی ہے۔ حکومت نے قابل تجدید توانائی کی سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے سازگار پالیسیاں نافذ کی، فیڈ ان ٹیرف متعارف کرائے اور مالی مراعات فراہم کی۔ ان اقدامات کے نتیجے میں ملک بھر میں شمسی اور ہوا سے بجلی کے منصوبوں کی تنصیب میں اضافہ ہوا ہے۔ تاہم پاکستان کے قابل تجدید توانائی کی صلاحیت سے پوری طرح فائدہ اٹھانے کے لیے اب بھی ایسے چیلنجز ہیں جن سے نمٹنے کی ضرورت ہے۔ اہم چیلنجز میں سے ایک بنیادی ڈھانچے اور ٹرانسمیشن لائنوں کی کمی ہے تاکہ صارفین کو قابل تجدید توانائی سے پیدا ہونے والی بجلی کو مؤثر طریقے سے تقسیم کیا جا سکے۔ موجودہ توانائی کے نظام میں قابل تجدید توانائی کے مؤثر انضمام کو یقینی بنانے کے لیے قومی گرڈ کے بنیادی ڈھانچے کی توسیع اور اپ گریڈنگ بہت ضروری ہے۔ قابل تجدید توانائی کے منصوبوں کی مالی اعانت سرمایہ کاروں کے لیے ایک چیلنج بنی ہوئی ہے۔ قابل تجدید توانائی کے شعبے میں نجی شعبے کی شرکت کی حوصلہ افزائی کے لیے سستی مالیاتی اختیارات تک رسائی اور نوکر شاہی کے عمل کو آسان بنانا ضروری ہے۔ عزیز طلباء کرام، اس طرح آج کے سبق کا ہمارا یہ 5واں پوائنٹ بھی مکمل ہوا جس کے اندر ہم نے پاکستان کے قابل تجدید توانائی کے وسائل پر تفصیلاً گفتگو کی۔ آج کے سبق کا خلاصہ جان لیتے ہیں کہ آج کے سبق کے اندر ہم نے کیا کچھ پڑھا۔ آج کا سبق ہمارا پاکستان کے 12ویں حصے پر مشتمل تھا اور اس 12ویں حصے کے اندر ہم نے پاکستان کے وسائل پر گفتگو کی۔ آج کے سبق کا ہمارا پہلا پوائنٹ پاکستان کے تیل اور گیس کے ذخائر تھے۔ دوسرے پوائنٹ کے اندر ہم نے پاکستان کی معدنیات پر گفتگو کی۔ آج کے سبق کا ہمارا تیسرا پوائنٹ پاکستان کی زراعت تھی۔ چوتھے نمبر پر ہم نے پاکستان کے آبی وسائل کے بارے میں جانا اور آج کے سبق کا ہمارا 5واں اور سب سے آخری پوائنٹ قابل تجدید توانائی کے ذرائع تھے۔ تو عزیز طلباء کرام، اس خلاصے کے ساتھ ہی ہمارا سبق مکمل ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔